ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ less than 100 few. قرآن عربی قرآن کتنے ہیں؟ ایک ترجمہ ہوئی ہیں اللہ۔ یہ جو بائبل کا ترجمہ نہیں، ورژن اوریجنل مینیوسکرپٹ ڈیفرنٹ ہے، تو کون سا پڑھنے بولوں گا میں ان کو؟ پھر انہوں نے وہی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اوریجنل مینیوسکرپٹس ہی فرق ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جسے یہ کبھی ثابت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں بائبل کے جتنے اوریجنل مینیوسکرپٹس موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ان میں سہو کاتب ہے، کتابت کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، لیکن 100% وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ کتابت کرتے ہوئے غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو انسان جو ہیں وہ بار بار مقدس کتابوں کو پڑھتے اور چیک کرتے ہیں۔ اور مجھے کسی میرے مسلمان طالب علم نے بتایا کہ جب بھی قرآن پاک کو چھاپا جاتا ہے تو کوئی قاری اس کو پڑھ کر اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگاتا ہے جس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے اس عربی متن کو پڑھا ہے اور یہ ہر طرح سے بالکل کسی خطا سے کسی غلطی سے پاک ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، انسان ہوتے ہوئے ہمیں ایسی کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف کھڑے ہو کر اپنے لوگوں سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جو ان کی ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں سننے کے عادی ہیں وہ ان کی باتوں کو صرف انجوائے کر رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ یہ کتنا سچ بول رہے ہیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئیں آگے سنتے ہیں۔ تو سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے، جو اوریجنل ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نا، میں نے کہ تو کرسچن اسکالرز کہتے ہیں بھائی آپ کرسچن اسکالرز کو پڑھے ہی نہیں، اور میں تحقیق کروں گا نا، اوریجنل ہے ہی نہیں۔ 24,000 یہ بول سکتے یہ اوریجنل سے سب سے قریب ہے۔ اچھا کچھ لوگ کو پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں نا۔ ذاکر نائک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 24,000 جو مینیوسکرپٹس ہیں نئے عہد نامے کے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں۔ یہاں اس حقیقت کو سمجھیں جی، جب آپ لفظ انجیل بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ انجیل چونکہ عربی لفظ ہے اس لیے ہمارے سامنے جو نیا عہد نامہ آنا چاہیے وہ دراصل عربی کا آنا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں یہ بات بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ انجیل تب مسیحیوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوگا جب وہ عرب میں گئے ہوں گے، کیونکہ انجیل لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ اور جب آپ کسی اچھی ڈکشنری کو پڑھیں گے جیسے کہ فرہنگ آصفیہ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل یونانی جو کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب جو انجیل کے اصل زبان کے یعنی کہ یونانی زبان کے جو نسخے ہیں وہ 5,700 ہیں، آپ کے 2400 سے کم از کم دگنے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ 124 ہمارے پاس نئے عہد نامے کے ایسے مینیوسکرپٹس ہیں جو پہلی 3 صدیوں میں بنے۔ اس کے بعد ایک نسخہ جس کو جان ریلینڈ فریگمنٹ کہتے ہیں P52، وہ ایک ایسا فریگمنٹ ہے یا ایسا نسخہ ہے جو پہلی صدی کے بعد کا ہے، یعنی کہ 117 سے 135 کا ہے۔ مسیح خداوند کے جو آخری شاگرد ہیں ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ 96 سے 98 کے درمیان اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو ان کی وفات کے کم و بیش 20 سال یا 30 سال کے اندر اس نسخے کو لکھا گیا جو آج تک موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پورے پرانے عہد نامے کے ابتدائی جو نسخہ جات ہیں وہ بھی آج تک موجود ہیں، اور اس میں سب سے قدیم جو ہے اسے ہم کہتے ہیں نسخہ سینائی، دا کوڈیکس سینیٹیکس۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب آپ 2400 کا عدد استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہاں دراصل جو 2400 ہے یہ 2400 نہیں 24,000 ہے،
کیونکہ 24,000 نسخے وہ ہیں جو پرانے عہد نامے کی ٹرانسلیشنز ہیں دیگر زبانوں کی. ان تمام نسخوں کو جب وہ گنتے ہیں تو وہ 24,000 بنتے ہیں، لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہاں انہیں 2400 کہہ دیا، اور یہ دیگر زبانوں کے ہیں، یعنی کہ فرق زبانوں کے. جب یہ فرق زبانوں کے ہیں تو فرق زبانوں کے ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے فرق ہی ہوں گے، کیونکہ اردو کا نسخہ کبھی بھی انگریزی جیسا نہیں ہوتا، انگریزی کا نسخہ کبھی بھی عربی جیسا نہیں ہوتا، عربی کا نسخہ کبھی بھی پنجابی جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں بھی اعداد و شمار میں جھوٹ ہے جی. یہ 2400 کہہ رہے ہیں لیکن اصل تعداد 24,000 ہے. آگے سنتے ہیں کہ آگے انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا کیا جھوٹ بولے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ اسکول کے اندر بولیں گے، کالج میں بولیں گے، او بھائی صاحب آج 20th ایڈیشن چل رہا ہے کتاب کا، آپ سائنس پڑھ رہے 1 to 20 سب پڑھو، بولیں گے کیا آپ؟ ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا ہے کس طریقے سے ایڈیشن ہے، وہ میں ہوں نہ پڑھنے کے لیے، میں کیوں باقی لوگ کو بولوں گا 2 بلین لوگ کو؟ آپ کو جواب مل گیا، کیونکہ یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے. لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی. ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے، ہدایت ہے، نور ہے. ایک آیت کیا بولتا ہے؟ ایک آیت نہیں یہاں تبدیل ہوئی، ایک آیت. احادیث میں ہوگا لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہے. قرآن کیا ہے؟ تبدیلی کی بات تو نہیں نا کی کہ تبدیل ہو گئی. ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے، وہی تو بولا ہے نا میں، اوریجنل موجود ہی نہیں. یہ سب جتنے بائبل ہے ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے، اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی جا رہا ہے. یہ ذکر جو ہے بائبل کا ہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا. یعنی وہ کہتے کہ کہہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ سے ہے، وہ کیوں لکھتے؟ کچھ پیسے کمانے کے لیے، کہ وہ ان کے یہ غلط ہے. سر کین آئی سے سم تھنگ؟ نو یو کینٹ سے. اتنے سب پلیز ڈونٹ سے. جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب اگلا بندہ ان کے سامنے ایسی دلیل پیش کرنے والا ہے جو ان کے خیالات کو رد کر سکتی ہے، تو پھر یہ اسے بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. عمران گل صاحب نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں خبردار، آپ نے کوئی بات کی تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ جب آپ میں سوال لینے کی طاقت ہے تو پھر آپ کو جواب دینے کی بھی یا جواب سننے کی بھی اپنے اندر گنجائش رکھنی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے سوال لے لیا، اپنے مطلب کا جواب دے دیا اور بعد میں اگلے کا شٹ اپ، خبردار بولے. تو میرے خیال میں ان کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اف یو آر اے گڈ پروفیسر، میں آپ کو 30 بار پوچھا، آپ بولیں گے ساروں ایڈیشن پڑھنے کا، چپ بیٹھے چپ بیٹھے. آپ اگر ٹیچر ہے، آپ کا سائنس کی 20ویں ایڈیشن چل رہی ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بولیں گے، سب اسٹوڈنٹ سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو، جواب ہی نہیں دے رہے. اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں، معاف کرنا. یہاں انہوں نے کہا کہ آپ پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، تیسرا ایڈیشن، 20واں ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں. تو خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنے ایڈیشن بھیجے؟ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک ہی کتاب کے اتنے ایڈیشن بھیجے؟ اور یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے ہر دور کے لوگوں کے لیے جو مکاشفہ بھیجا، جو الہام بھیجا، اس الہام کے اوپر آگے خدا نے لوگوں کو بہتر 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 اور نقطۂ عروج کی طرف لے جا کر بات کو ختم کر دیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کتاب کا نیا ایڈیشن. میں مانتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات کہنا ہی غلط ہے کہ یہ کتاب کا نیا ایڈیشن. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توریت کا نیا ایڈیشن، زبور کا نیا ایڈیشن ہے یا انجیل کا نیا ایڈیشن ہے. یہ بات کہنا ہی میرے نزدیک غلط ہے. اور یہ پھر آ گئے ہیں ذاتیات پہ کہ میرے نزدیک آپ صحیح آدمی نہیں ہیں. ذرا سنیں کہ انہوں نے کیا الفاظ یہاں پر استعمال کیے. معاف کرنا، آپ حق کے انسان نہیں ہیں. آپ جب پھنس گئے منہ ہی نہیں کھولتے، دوسری سوال کرتے. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ سچے انسان ہی نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اسے بات کرنے دو. جب آپ کسی کو بات کرنے ہی نہیں دے رہے تو پھر کس طریقے سے وہ بندہ اپنے نقطے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟